5 وقت ہماری مسجدوں میں اعلان ہوتا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو مولانا سعید احمد اسد صاحب جو 2 دن پہلے وفات پا گئے ہیں ان کا آخری خطاب، آخری تقریر اور آخری ویڈیو کے آخری الفاظ آپ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ان کے بارے میں اہم ترین ڈیٹیلز بھی دینے جا رہے ہیں۔ ان کا جو ایک تاریخ ساز اور ریکارڈ ساز جنازہ ہوا وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو دکھانے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتانے جا رہے ہیں کہ ان کا تعلق کس مسلک سے تھا۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ بھی کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مولانا سعید احمد اسد صاحب بالکل ٹھیک ٹھاک تھے۔ پچھلے جمعے انہوں نے ایک شاندار اور جاندار تقریر کی اور وہی ان کے آخری الفاظ بھی تھے، وہی ان کی آخری تقریر بھی تھی اور وہی ان کا آخری خطبہ جمعہ بھی تھا۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ بدھ والے دن ان کے اوپر ہارٹ اٹیک آیا۔ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے انہیں اسپتال منتقل کیا گیا لیکن ہسپتال میں بھی وہ جان بر نہ ہو سکے اور وفات پا گئے۔ آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ اہل سنت کے ایک بڑے جید علماء کرام تھے۔ یہ اپنی زندگی کے اندر کئی بڑے مسئلوں کے ساتھ دوسرے مسلک کے لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے مناظرے بھی کر چکے تھے اور بڑے بڑے مناظرے جیت بھی چکے تھے۔ آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان کا جنازہ فیصل آباد کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہوا جس کے مناظر بھی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کو یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعد رضوی صاحب نے خصوصی طور پر ان کے جنازے کے اندر شرکت کی۔ ان کا تعلق اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے تھا۔ آئیے میں آپ لوگوں کو ان کے آخری الفاظ بھی سناتا ہوں اور آخری تقریر بھی دکھاتا ہوں۔ آئیے وہ مل کر ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مان لیا جائے تو اس صفت میں تو اسے اللہ کا شریک بنا لیا گیا، کیونکہ مکے والے اپنے ہاتھوں سے بت گھڑ کر ان کو معبود مانتے تھے، لائق عبادت مانتے تھے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ یہ بیچارے بت کیا ہیں؟ یہ بڑے بڑے طاقتور انسان بھی لائق عبادت نہیں، یہ ولی لائق عبادت نہیں، یہ فرشتے لائق عبادت نہیں، یہ نبی بھی لائق عبادت نہیں۔ نبیوں کے سردار جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، لائق عبادت نہیں، کیونکہ ہمارے آقا نے بھی عبادت کی ہے تو اپنے اللہ کی ہے۔ اس لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سنتیں ادا فرمائیں۔